السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استخارہ کرنا ایک سنت عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ فرمایا ہے اور صحابہ کرام کو بھی استخارے کی تعلیم دی ہے۔ بہت سے لوگ استخارے کے سلسلے میں پریشان رہتے ہیں کہ استخارہ کیسے کریں، کب کریں، استخارے کا طریقہ کیا ہے، کون سی دعا پڑھنی چاہیے، نماز کب پڑھنی چاہیے۔ اس سلسلے میں کافی لوگ پریشان رہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آج کی اس ویڈیو میں استخارے کا مکمل طریقہ اور استخارے کی نماز، استخارے کی جو احادیث سے روایات ہیں ان سب کا اس ویڈیو میں تذکرہ کریں گے۔ محترم ناظرین، استخارہ کسے کہتے ہیں؟ استخارے کا مطلب ہے کسی معاملے میں خیر اور بھلائی کا طلب کرنا، یعنی روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والے اپنے ہر جائز کام میں اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا اور اللہ سے اس کام میں خیر، بھلائی اور رہنمائی طلب کرنا۔ استخارہ ایک مسنون عمل ہے جس کا طریقہ اور دعا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث میں منقول ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہر کام سے پہلے اہمیت کے ساتھ استخارے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ حدیث کے الفاظ پر غور فرمائیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین من غیر الفریضۃ، یعنی جب تم میں سے کوئی شخص کسی بھی کام کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نفل پڑھے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كلها كما يعلمنا سورة من القرآن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو تمام کاموں میں استخارہ اتنی اہمیت سے سکھاتے تھے جیسے قرآن مجید کی کوئی سورت سکھایا کرتے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مروی ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا ہے، من سعادت ابن آدم استخارته من اللہ ومن شقاوته ترک الاستخارہ ومن سعادت ابن آدم رضاه بما قضاه اللہ ومن شقوت ابن آدم سخطه بما قضى اللہ۔ انسان کی سعادت اور نیک بختی یہ ہے کہ اپنے کاموں میں استخارہ کرے، اور بدنصیبی یہ ہے کہ استخارے کو چھوڑ بیٹھے، اور انسان کی خوش نصیبی اس میں ہے کہ اس کے بارے میں کیے گئے اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہے، اور بدبختی یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرے۔ استخارہ کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا، اس لیے کہ حدیث پاک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما خاب من استخار وما ندم من استشار، یعنی جو آدمی اپنے معاملات میں استخارہ کرتا ہو وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، اور جو شخص اپنے کاموں میں مشورہ کرتا ہو اس کو کبھی شرمندگی یا پچھتاوے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ استخارے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ دن رات میں کسی بھی وقت، بشرطے کہ وہ نفل نماز پڑھنے کا مکروہ وقت نہ ہو۔ نفل نماز 3 اوقات میں پڑھنا مکروہ ہے، طلوع آفتاب یعنی سن رائز، فجر کی نماز کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب ہونے کے بعد سے 22 منٹ تک، اس وقت میں نفل نماز اور استخارے کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس وقت کے بعد آپ نفل نماز بھی پڑھ سکتے ہیں تو استخارے کی نماز بھی آپ اس وقت کے بعد ادا کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر زوال آفتاب یعنی جسے نون کہا جاتا ہے، جب سورج بالکل سر پر ہو اس کے بعد سے 5 منٹ کوئی بھی نفل نماز اور استخارے کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ غروب آفتاب یعنی سن سیٹ، عصر کی نماز کے بعد سے مغرب تک کے وقت کو چھوڑ کر بقیہ نفل نمازیں مکروہ ہیں، تو استخارے کی نماز اس وقت میں بھی ادا نہیں کر سکتے۔ استخارے کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل نماز استخارے کی نیت سے پڑھیں۔ نیت یہ ہو کہ میرے سامنے یہ معاملہ یا مسئلہ ہے، اس میں جو میرے حق میں بہتر ہو اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرما دیں۔ نماز پڑھنے کے بعد استخارے کی مسنون دعا پڑھیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے،
چاہیے۔ استخارے کی مسنون دعا یہ ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وعاجلہ وآجلہ فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وعاجلہ وآجلہ فاصرفه عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ۔ اس دعا میں دو جگہ پر هذا الامر آیا ہے۔ هذا الامر پر جب دعا میں آپ پہنچتے ہیں تو اس وقت هذا الامر پڑھنے کے بعد دل میں اپنے اس کام کے بارے میں سوچیں اور دھیان دے جس کے لیے استخارہ کر رہا ہے۔ استخارے کا نتیجہ اور مقبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ استخارے کے بعد جس طرف دل مائل ہو وہ کام کر لے۔ اگر ایک دفعہ اطمینان قلبی حاصل نہ ہو تو 7 دن تک یہی استخارے کا عمل دہراتا رہے، انشاءاللہ اس سے اس کو خیر حاصل ہوگا۔ استخارے کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ رات میں سونے سے پہلے جب یکسوئی کا ماحول ہو تو استخارہ کر کے سو جائے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ استخارے کے بعد خواب کا آنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اصل بات دل کا کسی ایک کام کی جانب مائل ہونا اور اس پر اطمینان کا حاصل ہو جانا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استخارے کا صرف اتنا اثر ہوتا ہے کہ جس کام میں تردد اور شک ہو کہ یوں کرنا بہتر ہے یا یوں، یا یہ کرنا بہتر ہے یا یہ، اس سے اس کو ایک جانب اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ استخارے کے مسنون عمل سے 2 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1 دل کا کسی ایک بات پر مطمئن ہو جانا، نمبر 2 اس مصلحت کے اسباب کا میسر ہو جانا۔ لیکن استخارے میں خواب کا آنا ضروری نہیں ہے۔ استخارے کے بارے میں چند کوتاہیاں اور غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، جیسا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارے کی 2 رکعت پڑھ کر کسی سے بات کیے بغیر سو جاؤ، سونا ضروری ہے ورنہ استخارے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ دائیں کروٹ پر لیٹ کر سونا چاہیے، اس کے بغیر آپ کو استخارے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نمبر 3 پر یہ کہ قبلہ رو لیٹنا ضروری ہے۔ نمبر 4 یہ کہ لیٹنے کے بعد اب خواب کا انتظار کرو، استخارہ کرنے کے بعد آپ کو خواب کیسا بھی نظر آئے گا۔ نمبر 5 یہ کہ اگر خواب میں فلاں رنگ نظر آئے تو وہ کام بہتر ہوگا اور فلاں نظر آئے تو وہ کام بہتر نہیں ہوگا۔ 6 نمبر یہ کہ اس خواب میں کوئی بزرگ آئے گا، بزرگ کا انتظار کیجئے، وہ خواب میں آ کر سب کچھ بتا دے گا۔ یاد رکھیے ان میں سے کوئی ایک چیز بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ سب غلط فہمیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہیں۔ اسی طریقے سے بعض حضرات استخارے کو دوسرے افراد سے کراتے ہیں، یعنی استخارہ دوسرے سے کرواتے ہیں۔ اس سلسلے میں شریعت یہ بتاتی ہے کہ یہ دوسرے سے استخارہ کرنا ناجائز تو نہیں ہے لیکن بہتر اور مسنون بھی نہیں ہے۔ اصل طریقہ وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ جس کا کام ہے وہ خود استخارہ کرے۔ استخارے کا ایک اور مسنون طریقہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے اور فوری طور پر فیصلے کی ضرورت ہے، اتنا وقت نہیں کہ 2 رکعت نفل پڑھ کر استخارہ کیا جائے، تو ایسے موقع کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تلقین فرمائی، وہ یہ ہے اللہم خیر لی واختر لی، یعنی اے اللہ میرے لیے آپ پسند فرما دیجئے کہ مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اللہم اہدنی وسددنی، یعنی اے اللہ میری صحیح ہدایت فرمائیے اور مجھے سیدھے راستے پر رکھیے۔ اسی طرح ایک اور مسنون دعا ہے اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ جو صحیح راستہ ہے اس کو میرے دل میں ڈال دیجئے۔ یہ دعا پڑھ کر ان دعاؤں میں سے جو بھی آپ کو یاد آ جائے اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ اگر عربی میں یاد نہ آئے تو اردو ہی میں دعا کر لیں
کہ اللہ مجھے یہ پریشانی پیش آئی ہے، مجھے سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ اگر زبان سے نہیں کہہ سکتے تو کم از کم دل ہی میں اللہ تعالیٰ سے کہہ دیجئے کہ یا اللہ یہ مشکل اور پریشانی پیش آ گئی ہے، آپ صحیح راستے کی رہنمائی فرمائیے، جو راستہ آپ کی رضا کے مطابق ہو اور جس راستے میں میرے لیے خیر ہو۔ استخارے کی دعا ہم نے سنی، اور استخارے کی نماز کا طریقہ اور اس کے متعلق جو غلط فہمیاں عوام میں پائی جاتی ہیں وہ ہم نے سب کو غور سے سنا۔ اب استخارے کی دعا کا جو مطلب ہے اور استخارے کی جو دعا ہے اس کا جو مفہوم ہے، اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ استخارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ جب ہم اس طریقے کو اپلائی کر رہے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں لا رہے ہیں تو اس کے مفہوم کو بھی معلوم کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ استخارے کی دعا کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ آدمی اپنے اللہ سے یہ کہہ رہا ہے، اے اللہ میں آپ کے علم کا واسطہ دے کر آپ سے خیر اور بھلائی طلب کرتا ہوں، اور آپ کی قدرت کا واسطہ دے کر میں اچھائی پر قدرت طلب کرتا ہوں، اور آپ غیب کو جاننے والے ہیں۔ اے اللہ آپ علم رکھتے ہیں، میں علم نہیں رکھتا، یعنی یہ معاملہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے اس کا علم آپ کو ہے، مجھے نہیں ہے، اور آپ قدرت رکھتے ہیں اور مجھ میں کوئی قوت نہیں ہے۔ یا اللہ اگر آپ کے علم میں ہے کہ یہ معاملہ میرے حق میں بہتر ہے، میرے دین کے لیے بہتر ہے، میری معاش یعنی میری دنیاوی ضرورت کے اعتبار سے بہتر ہے، اور انجام کار کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، اور فوری نفع کے اعتبار سے اور دیر پا فائدے کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دیجئے اور اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے اور اس میں میرے لیے برکت پیدا فرما دیجئے۔ اور اگر آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ معاملہ جس میں میں استخارہ کر رہا ہوں میرے حق میں برا ہے، میرے دین کے حق میں برا ہے، یا میری دنیا اور معاش کے حق میں برا ہے، یا میرے انجام کار کے اعتبار سے برا ہے، فوری نفع اور دیر پا نفع کے اعتبار سے برا ہے، تو اس کام کو مجھ سے پھیر دیجئے اور مجھے اس سے پھیر دیجئے، میرے لیے خیر مقدر فرما دیجئے جہاں بھی ہو۔ یعنی اگر یہ معاملہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیجئے، اس کے بدلے جو کام میرے لیے بہتر ہو اس کو مقدر فرما دیجئے، پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دیجئے اور اس پر مطمئن بھی کر دیجئے۔ محترم ناظرین، ہم نے اس سارے ویڈیو کے اندر استخارے کا مکمل طریقہ اور استخارے کا مطلب اور مفہوم کو جانا، اور استخارے کے سلسلے میں ایک مکمل تفصیلی گفتگو ہم نے اس ویڈیو میں سنی ہے۔ یہ استخارے کا ایک مسنون طریقہ ہے، استخارہ کے اس کے علاوہ جو طریقے ہیں وہ سب درست نہیں ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ استخارہ کر سکتے ہیں اور استخارے کا درست طریقہ سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔